کہتے ہیں مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کی جانب سے نیا سیاسی نقشہ پیش کرنا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے نفسیاتی طور پر ہم پریشر ڈالنے میں، دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی نقشہ ہے پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی موقف کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح کرتا ہے ہندوستان کے لیے کہ جو تقسیم ہند جس کی بنیاد پہ پاکستان اور جس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان معذر وجود میں آئے، جس اصول کے تحت آئے، وہ اصول ابھی بھی باقی ہے اور ابھی تقسیم ہند جو ہے نامکمل ہے جب تک کہ کشمیر کا معاملہ طے نہیں پاتا، اور کشمیر کا معاملہ اسی طرح طے پائے گا جیسے کہ تقسیم ہند کے اندر یہ بات واضح طور پہ کی گئی تھی کہ حق رائے شماری کے ذریعے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے اندر محفوظ ہے اس کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اس سیاسی نقشے سے نہ صرف اپنا موقف واضح کیا ہے لیکن یہ بات واضح کی ہے ہندوستانی حکومت کے لیے بھی اور بین الاقوامی تمام تر اداروں کے لیے کہ آپ نے جس بنیاد کے اوپر تقسیم ہند کی وہ اصول ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، اور پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ ابھی بھی کشمیر کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہے جیسے 1947 میں۔ اس کے بعد کیا ہمارا کیس مزید مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، دنیا کے سامنے ہم مؤثر طریقے سے مزید اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، یقینی طور کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر ایک اٹل حقیقت ہے اور پاکستان اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو قانونی جنگ لڑنی پڑی، چاہے آپ کو اس کے لیے سیاسی جنگ لڑنی پڑی، اور چاہے اس کے لیے آپ کو عسکری ذرائع استعمال کرنے پڑے، کیونکہ اقوام متحدہ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ حق خود ارادیت کی جنگ لڑتے ہیں اس کے لیے یو این چارٹر کے آرٹیکل 1 کے تحت ان کا حق خود ارادیت محفوظ ہے، اگر چاہے وہ ایک آرمڈ اسٹرگل کیوں نہ کریں۔ یعنی تمام اقوام متحدہ کے ممبران پہ لازم ہے کہ وہ سیاسی، معاشی اور عسکری طور کے اوپر ان لوگوں کی مدد کریں جو حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی معتد جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے معاملے میں بڑی واضح طور پہ ہیں کہ وہاں جو جنگ ہے، وہاں جو حقوق ہیں کشمیریوں کے وہ حق خود ارادیت کے تحت محفوظ ہیں۔ اگر اس کو ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کے اندر سلب کرنے کی کوشش کی ہے وہ زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کرے گی۔ زمینی حقائق یہی ہیں کہ 80 لاکھ کشمیری اس وقت محاصرے میں موجود ہیں ہندوستان کے اندر، ہندوستانی کشمیر کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری تشخص ختم کر کے ہندوستانی شہریت اختیار کریں، اور اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالیں گے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کسی بھی حکومت کی طرف سے یہ نہیں کی گئی سوائے اس کے نازی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ پاکستان نہ سمجھے گا نہ جواب دے۔ پچھلے سال پس کے اقدامات کے بعد جہاں پوری دنیا نے جو ہے نا اس کی مذمت کی، اس کو کنڈیم کیا بھارت کے اقدامات کو، ایون بھارت کے اندر بھی وہاں کی اپوزیشن پارٹیوں میں بہت سے وہاں کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی اس کو بڑا کرٹیسائز کیا، تنقید کیا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے انتخابات میں اگر بی جے پی برسر اقتدار نہیں آتی یہ سارے اقدامات ریورس ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے ترمیم کر لی نا، ان کا حصہ بنا دیا، لیکن اگر نئی حکومت آتی ہے اس کو ریورس بھی تو کیا جا سکتا ہے جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اب معاملات کچھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ آرٹیکل 370 جو ہے ہندوستان نے اپنا جو غیر قانونی جو اقدامات اٹھائے تھے 1947 اور 1948 میں ان کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کی، ایک طرح سے اسٹیٹس کو، ایک طرح سے تقسیم ہند کا جو اصول تھا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد 5 اگست 2019 کو انہوں نے یونین ٹیریٹری کا جو ہے ایک طرح سے کشمیر کو دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیری واپس ہندوستان تو نہیں جائیں گے۔ 2016 سے جو بحران بانی کے بعد جو تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی ہے اور جو اس وقت 365 دن ابھی تک کشمیریوں کا محاصرہ کیا گیا ہے ہندوستان کی طرف سے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی کمر نہیں توڑ سکا، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح کا خون خرابہ جس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ کشمیریوں کو بے دخل کرنا چاہتے تھے کشمیر سے، اس کو بھی وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تیسری بات یہ کہ بین الاقوامی میڈیا بالخصوص
بالخصوص پاکستانی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, انہوں نے جو بھی غیر قانونی, غیر انسانی اقدامات ہندوستان نے کشمیر میں اٹھائے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے بڑی واضح طور کے اوپر نہ صرف لکھا ہے لیکن اس کی عکاسی بھی کی, اور پہلی دفعہ ہندوستان کو جواب دہ کیا کشمیر کے اوپر. اس سے پہلے تو کشمیر کے اوپر وہ ہر دفعہ آتنکوادی کا جو ہے الزام لگا کے یا دہشت گردی کا الزام لگا کے وہ اس بات سے منحرف ہو جاتے تھے کہ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا, کشمیری ہمیشہ سے تحریک آزادی لڑ رہے ہیں. لیکن اب بہت سارے سوالات ہیں, اور اب جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیری عوام کریں گی, کشمیری تحریک آزادی کے وہ لیڈر کریں گے جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا. رہی بات یہ کہ کیا واپس کوئی اور حکومت آ کے یہ فیصلہ کرے گی, تو یہ تیر ہندوستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مایا سلطان صاحبہ میرے ساتھ تھی. جنرل صاحب, وہ یہ کہ کیا یو این اس نقشے کو قبول کرے گی؟ ظاہر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیسے کسی متنازع علاقے کو آپ اپنے نقشے میں دکھا کر اپنا حصہ شو کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ بیجنگ بھی اعتراض کر سکتا ہے. کل ڈاکٹر معید یوسف صاحب میرے پروگرام میں تھے تو ان سے میں نے سوال کیا کہ اسے بیجنگ کو اعتماد میں لیا گیا, چائنا کو اعتماد میں لیا گیا, تو ان کا جواب تھا کہ ظاہر ایسے اقدامات جب ہم اٹھائیں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو. چائنا کو اعتماد میں تو لیا گیا, لیکن پھر بھی ایک بڑا مسئلہ, ایک متنازع چیز ابھر کر تو سامنے آ رہی ہے. سوالات تو اٹھ رہے ہیں کہ کیسے ایک متنازع علاقے کو آپ اپنے نقشے میں دکھا سکتے ہیں. چائنا کو تو یقیناً اعتماد میں لیا گیا ہے, اور جو ہم نے 1963 میں جو ایریا چائنا کو کنسیشن دی تھی, اس ایگریمنٹ میں ایک کلوز موجود ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس کی ڈیمارکیشن مکمل طور پر جب کشمیر کا یو این ریزولوشن کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کی ڈیمارکیشن کی جائے گی. اس وقت تک ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے وہ. تو یہ کشمیر یو این اس نقشے کو فارملی ایکسپٹ کرنے کا لیگلی پابند نہیں ہے, اور وہ وہی نقشہ یو این کہتا رہے گا جو یونائٹڈ نیشن کے مطابق حل طلب علاقے ہیں, ان کو یونائٹڈ نیشن انہی کو حل طلب مانے گا. دونوں ڈسپیوٹڈ کلیمز, انڈیا کا اور پاکستان کا یا چائنا کا کلیم, وہ اس طرح تسلیم نہیں کریں گے جب تک کوئی یو این ریزولوشن نہیں آتا, پلیبسسٹ نہیں ہوتا, یا تینوں ممالک یو این کے ڈیسیژن کو ایکسپٹ نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جس میں پاکستان نے جو اختیار کی ہے اور اس کو واضح کی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, کیبنٹ نہیں. اس کو پارلیمنٹ کو اپروو کریں تو اس کی اور پوزیشن مستحکم ہو جائے. بہت بہت شکریہ تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب میرے ساتھ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید.